اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم کی بنائی ہوئی کائنات میں انسان ایک منفرد اکائی ہے۔ اگرچہ مکلف مخلوق چار طرح سے ہے۔ مکلف اسے کہتے ہیں جسے اللہ نے نیکی اور بدی کا شعور بخشا ہے، بھلائی اور برائی کو جانتا ہے، اس مخلوق کو مکلف کہتے ہیں۔ مکلف سے مراد ہے کہ اسے یہ تکلیف دی گئی ہے، اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے اور نافرمانی نہ کرے۔ اس میں چار طرح کی مخلوق ہے۔ فرشتے ہیں، فرشتے سراپا نیکی ہیں، وہ کبھی گناہ نہیں کرتے۔ دوسرے شیاطین ہیں، شیاطین سراپا برائی ہے، کبھی نیکی نہیں کرتے۔ نیکی کی توفیق ابلیس سے سلب ہو گئی، جو بھی اس کا پیروکار بنتا ہے اس سے سلب ہو جاتی ہے، وہ انسان ہو یا جن ہو۔ انسان بھی جو شیطان کا پیروکار بنتا ہے، قرآن اسے شیطان ہی کہتا ہے، شیاطین الانس والجن، جنوں میں سے بھی شیطان ہے، انسانوں میں سے بھی شیطان۔ تیسری قسم کی مخلوق ہے جنات۔ جنات کو نیکی اور بدی کا شعور بخشا گیا، وہ سمجھتے ہیں نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ ان میں نیکی کے پیروکار بھی ہر عہد میں رہے، انبیاء کے ساتھ ایمان لائے، اللہ کی اطاعت، حلال حرام کی پرواہ کرتے رہے۔ ان کے اپنے احکام ہیں، ان کی اپنی غذا ہے، ان کا اپنا طریق حصول ہے، وہ انسانوں سے مختلف ہے۔ ان کا وجود ہی ایک انرجی سی ہے، اور ان کی غذا مادی نہیں ہوتی، وہ غذا سے انرجی حاصل کرتے ہیں۔ جیسے حدیث شریف میں ہے کہ گوبر سے استنجا نہ کیا جائے کہ اس میں جو غلہ ہوتا ہے جانور کھاتے ہیں، پھر گوبر میں نکلتا ہے، تو جنات کی خوراک ہے۔ اس سے مراد نہیں کہ وہ گوبر کھاتے ہیں، مراد یہ ہے کہ اس غلے میں کچھ نہ کچھ انرجی بچ جاتی ہے، وہ اس سے وہ انرجی حاصل کرتے ہیں۔ حلال گوشت جو ہم کھاتے ہیں، ہڈیاں پھینکتے ہیں، کوئی گوشت پھینک دیتے ہیں، وہ بھی ان کی غذا ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ گوشت اور ہڈیاں کھاتے ہیں، اس سے جو انرجی ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، وہ حاصل کر۔ ان کا وجود یہ ایک انرجی ہے، اور اسے انرجی ہی چاہیے ہوتی ہے۔ قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، یجرکم من عذاب علیم، اسے دردناک عذاب سے نجات مل جائے گی۔ یہ کہیں نہیں ہے کہ اسے جنت نصیب ہوگی جنوں کے حق میں۔ اس لیے کہ جنت جو ہے
اس کے لیے ایک خاص استعداد چاہیے، اور وہ استعداد ہے معرفت باری کی، عظمت الہی کو پہچاننے کی۔ یہ استعداد نصیب ہوتی ہے نور نبوت سے، اور انبیاء صرف انسانوں میں ہوئے ہیں، جنات میں کوئی نبی نہیں ہوا۔ لہذا یہ شعور صرف انسانوں کو دیا گیا ہے کہ وہ ہر بندہ، اس کی استعداد مختلف ہوتی ہے۔ جو معرفت نبی کی ہے وہ غیر نبی کو نصیب نہیں ہوتی۔ جو صحابی کی ہے اس کا معیار اپنا ہے، تابعی کا معیار اپنا ہے، تبع تابعین کا اپنا ہے، عامۃ المسلمین کا معیار اپنا ہے، عالم کا معیار اپنا ہے، نہ جاننے والے کا معیار اپنا ہے، ایک نیک اور پارسا آدمی کا معیار اپنا ہے، ایک بدکار کا معیار اپنا ہے۔ مانتا وہ بھی اللہ کو ہے، مانتا وہ بھی اللہ کو ہے، لیکن کیفیت دونوں کی الگ الگ ہوتی ہے۔ انسان کو اسی لیے اشرف المخلوقات قرار دیا گیا کہ اسے معرفت الہی کا شعور بخشا گیا ہے۔ اور یہ اس کا بہت بڑا احسان عظیم ہے۔ انسان ہونا بہت بڑا شرف ہے۔ انسان کی فطرت میں ہے، آپ ظاہری طور پر بھی دیکھ لیں، انسان ظاہری علوم حاصل کر سکتا ہے، لیکن کیا ہر انسان کر لیتا ہے؟ نہیں۔ جو اس استعداد پر محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اسے سیکھتا ہے، اساتذہ سے حاصل کرتا ہے اور عمریں لگاتا ہے، وہ علم حاصل کر لیتا ہے۔ جو اس طرف متوجہ نہیں ہوتا وہ ویسا ہی رہ جاتا ہے۔ بے شمار فنون ہے دنیا میں، ہر فن کو حاصل کرنا پڑتا ہے۔ ایک آدمی بہت بڑا ماہر سائنسدان ہو سکتا ہے، بہت بڑا ماہر طبیب ہو سکتا ہے، بہت بڑا عالم ہو سکتا ہے، مجتہد ہو سکتا ہے، محدث ہو سکتا ہے، فقیہ ہو سکتا ہے، مفسر بن سکتا ہے، لیکن گاڑی چلانا ایک الگ فن ہے۔ وہ ڈرائیونگ سیکھے گا تو اسے گاڑی چلانا آئے گا، ڈرائیونگ نہیں سیکھے گا تو اس کا بڑا عالم ہونا یا بڑا سائنٹسٹ ہونا یا بڑا حکیم ہونا، طبیب ہونا، بڑا ڈاکٹر ہونا اسے گاڑی چلانا نہیں سکھائے گا، کیونکہ یہ ایک الگ فن ہے، یہ سیکھنا پڑے گا۔ اب یہ جو استعداد دی گئی ہے، اس میں حیات تو پیدا ہوتی ہے نور ایمان سے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا اس بندے کو مردہ جس کی روح پرواز کر گئی، ہم کہتے ہیں مر گیا۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں جس میں نور ایمان نہ ہو اسے مردہ تصور کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک عربی شاعر نے کہا تھا کہ اجسامہم قبل القبور قبور، قبر میں جانے سے پہلے ان کے وجود، ان کی ارواح کی قبریں بن گئیں۔ یہ چلتی پھرتی قبریں ہیں جن میں نور ایمان نہیں ہے۔ نور ایمان نصیب ہو جائے تو پھر اس کو جلا بخشنے کے لیے، اس میں مزید ترقی کرنے کے لیے، قرب الہی کو پانے کے لیے، معرفت الہی کو پانے کے لیے اسی طرح محنت کرنا پڑتی ہے جس طرح فنون ظاہری کو سیکھنے کے لیے ہم محنت کرتے ہیں۔ نظام قدرت ہے، اس کا طریقہ جو قرآن کریم نے بتایا، جو غالباً قرآن میں اس کو بالواسطہ اور بلا واسطہ کوئی 800 دفعہ کے قریب دہرایا گیا ہے۔ قرآن کریم دنیا کی
مختصر ترین کتاب ہے جس نے تمام انسانی ضرورتوں کو تمام زمانوں کے لیے احاطہ کر لیا. آئلی قوانین ہوں یا معاشی قوانین ہوں یا سیاسی قوانین ہوں. کیسی عجیب بات ہے کہ بڑی بڑی کتابیں ان کا احاطہ نہیں کر سکتی. ایک طب کے موضوع پہ لے لیں تو لائبریریاں بھری پڑی ہیں. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ طب کی ساری ضرورتیں ان کتابوں میں آ گئی ہیں اور اس پہ کوئی اضافہ نہیں ہو. کسی موضوع کو لے لیں، سیاست کو لے لیں، آپ معاملات کو، معیشت کو لے لیں، کوئی موضوع زندگی کا لے لیں تو لائبریریاں بھر گئی ہیں، لاکھوں کتب ہیں، لیکن اس میں مزید تحقیق اور اضافے کی گنجائش موجود ہے، اصلاح کی گنجائش موجود ہے. ایک کتاب، واحد ایک کتاب قرآن کریم ہے جو زندگی کے ہر سوال کا بھرپور جواب دیتی اور اپنے نزول سے لے کر قیامت تک کے لیے زمانہ لاکھ کروٹیں بدلے، لاکھ تبدیلیاں ہیں. کتنا سادہ زمانہ تھا جب نزول قرآن کریم ہوا اور کتنی دور نکل چکا ہے زمانہ آج کے دور میں. لیکن اعجاز قرآن یہ ہے کہ جس طرح ہر سوال کا جواب اس زمانے میں موجود تھا، آج کے زمانے میں موجود اور قیامت تک رہے گا. بعثت نبوی نے نبوت کی تکمیل کر دی، جسے ہم عموماً ختم نبوت سے جانتے ہیں اور جس پہ بڑی بحثیں ہوتی ہیں. میں اللہ کی عطا سے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اسے اس انداز سے لیں کہ نبوت مکمل ہو گئی، مزید کسی نبی کی گنجائش ہی نہیں رہی، اس کی تکمیل ہو گئی، تو عام آدمی کے لیے سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ نبوت ایک عالی شان محل ہے. اگر اسے ایک خوبصورت عمارت سے تشبیہ دیں تو زائر کوئی آتا ہے، وہ اس کے ارد گرد پھرتا ہے اور اس میں ایک سل کی جگہ خالی ہے، تو وہ دیکھ کے کہتا ہے بہت لاجواب عمارت ہے، لیکن اس میں یہ ایک سل کی جگہ خالی ہے. حضور فرماتے ہیں انا تلک اللبنۃ، وہ سل میں ہوں. میری بعثت سے عمارت جو تھی نبوت کی وہ مکمل ہو گئی. اب اس میں جب ایک عمارت مکمل ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی زائد اینٹ لگائیں تو وہ تو بدنمائی کا سبب بنتی ہے، اس کی گنجائش نہیں ہوتی. تو کسی نئے نبی کی ضرورت ہی باقی نہ رہی. کتابیں پہلے بھی آسمان سے اتری، صحائف بھی اترے، انبیاء پر وحی بھی آتی رہی، مختلف امتوں میں احکام بدلتے رہے، حلال و حرام بھی بدلتے رہے، جائز و ناجائز بھی بدلتے رہے، طریقے عبادت بھی بدلتے رہے، نمازیں بھی بدلتی رہیں. روزے اول سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فرض رہے، لیکن ان کی نوعیت بدلتی رہی. مثلا ایک ہی بات لے لیں کہ پہلی امتوں میں روزہ اس طرح سے ہوتا تھا کہ آپ نے روزہ افطار کیا، جب تک جاگتے رہے، کھاتے پیتے رہے، جب سو گئے روزہ شروع ہو گیا، پھر اگلی افطار تک روزہ ہے. اس امت میں اللہ نے یہ آسانی فرما دی کہ سو جائیں بے شک، لیکن سحری سے پہلے اٹھ کے کھا پی لیں، سحری کے وقت روزہ بند ہو جائے. اس طرح کی تبدیلیاں احکام میں آتی رہیں. اور یاد رکھیے احکام از قسمیں حکم ہوتے ہیں. یہ احکام میں حکم میں وقت کے ساتھ ضرورت کے مطابق تبدیلی ہو جاتی ہے. پہلی وقت کا جو ضرورت تھی اس کے لیے پہلا حکم صحیح ہوتا ہے، حالات بدل جائیں، نئی ضرورت پیدا ہو جو اس کے لیے دوسرا حکم صحیح ہوتا ہے. عقائد از قسم خبر ہیں، خبر میں تبدیلی نہیں ہوتی.
اگر خبر میں تبدیلی ہو جائے تو پھر دونوں خبریں سچ نہیں ہوتی، یا پہلی سچ تھی یا بعد والی سچ۔ لہذا عقائد میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی تبدیلی نہیں، ہر نبی نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی۔ احکام میں تبدیلیاں ہوتی رہی۔ جب قرآن کریم نازل ہوا تو کیسی عجیب بات ہے کہ احکام بھی حتمی نازل کر دیے گئے، اب قیامت تک احکام میں بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ زمانے میں تبدیلیاں ہوں گی، زمانے میں کیا تبدیلی؟ ہم کہتے ہیں آج زمانہ بہت بدل گیا ہے، کیا تبدیلی ہوئی؟ وسائل اور ذرائع بدلے ہیں، مینز بدلے ہیں، انسانی ضرورتیں نہیں بدلی۔ انسان کو تب بھی بھوک لگتی تھی، اسے آج بھی بھوک لگتی ہے۔ انسان کو تب بھی پیاس لگتی تھی، اسے آج بھی پیاس لگتی ہے۔ انسان کو تب بھی لباس کی ضرورت تھی، اسے آج بھی لباس کی ضرورت ہے۔ انسان کو تب بھی روزی کی ضرورت تھی، اسے آج بھی روزی کی ضرورت ہے۔ انسان کو تب بھی سفر کرنا پڑتا تھا، آج بھی کرنا پڑتا ہے۔ ضرورتیں نہیں بدلی، وہی انسان ہے، وہی اس کی ضروریات ہیں، مینز بدل گئے ہیں، وسائل اور ذرائع بدل گئے۔ وسائل اور ذرائع بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب ضرورت وہی رہتی ہے۔ پھر اقوام عالم کے مزاج مختلف، غذائیں مختلف۔ میں بنگلہ دیش گیا، 2-3 دفعہ جانا نصیب ہوا۔ اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہماری مین غذا اناج ہے، روٹی ہے۔ کوئی بیمار ہو جائے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اسے آج چاول ابال کر دے دو، یہ روٹی ہضم نہیں کر پائے گا، اسے پھر بخار۔ وہاں ان کی مین غذا چاول ہے۔ جب کوئی بیمار ہو جائے تو کہتے ہیں اسے آج پھلکا بنا دو، یہ غذا ہضم نہیں کر پائے گا۔ یعنی اتنا تفاوت ہے علاقے کی دوری، لوگوں کے، افراد کے مزاج۔ اسی طرح مغرب کا اپنا مزاج ہے۔ قرآن کریم نے احکام میں ایسا راستہ اختیار فرمایا ہے جو ہر ملک میں، ہر موسم میں، ہر قوم کے لیے یکساں مفید اور قابل عمل ہے۔ ہم چاہیں کہ امریکہ کا قانون بہت اچھا ہے لیکن اسے پاکستان پر لاگو کریں تو مشکل ہے۔ ہم سمجھیں کہ پاکستان کا قانون بہت اچھا ہے، اسے ہندوستان پہ لاگو کر دیا جائے، مشکل ہے۔ ہم سمجھیں چین کا طریقے حیات اور قانون ملک کی جو ہے وہ بہت بہتر ہے، اسے یہاں لاگو کر دیں، ناممکن۔ ہر ایک کا قانون اپنے مزاج، اپنی ضروریات، اپنے موسموں، اپنے طریقے کار، اپنی سوچ، اپنی فکر کو دیکھ کر بنایا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے ایسا خوبصورت قانون دیا ہے جو ہر ملک میں، ہر موسم میں، ہر قوم میں، ہر مزاج میں یکساں قابل عمل ہے۔ یعنی کسی قانون کی جو خوبی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ قابل عمل ہو اور اتنا ہی مفید ہو جتنا قابل عمل ہے۔ یہ دو باتیں قانون کی جان ہوتی ہیں۔ ہماری اسمبلیاں قوانین بناتی ہیں، ہماری اسمبلیاں تو خیر بادشاہ اسمبلیاں ہیں، اس میں تو جعلی سندیں بھی چل جاتی ہیں، ان پڑھ بھی چل جاتے ہیں۔ ممالک کی جو اسمبلیاں بنتی ہیں وہ پڑھے لکھے، دانشور، سمجھدار لوگوں کی ہوتی ہیں۔ یعنی وہ لوگ دا کریم آف دا نیشن ہوتے ہیں، قوم کی بہت اعلیٰ قسم کے سمجھدار، سلجھے پڑھے لکھے لوگ، وہ ایک قانون بناتے ہیں۔ جب وہ قانون بن کر نافذ ہوتا ہے تو پھر اجلاس ہوتا ہے اسمبلی کا، جناب اس میں تو یہ بھی خرابی آ گئی، اس میں یہ کام ناقابل عمل ہے، اس کا یہ نقصان ہے، پھر اس میں ترمیمیں ہوتی ہیں۔ اور ترمیم کرنے کے بعد بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اب یہ مکمل ہو گئی۔ وہی دانشور جو بناتے ہیں، کوئی دوسرا ترمیم نہیں کرتا، وہی بیٹھ جاتے ہیں سر جوڑ کے کہ یار اس میں تو یہ کمی رہ گئی، اس پر تو یہاں عمل مشکل ہو گیا۔
قرآن کریم نے جو قانون دیا وہ نزول قرآن سے لے کر قیامت تک اس میں ترمیم کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، اور روئے زمین کے سارے ممالک میں، ساری اقوام میں، سارے موسموں کوئی عمل نہ کرے تو اس کی اپنی بد نصیبی۔ پھر قانون بنائے جاتے ہیں، ہمارا تجربہ مختلف ہے۔ ہمارے ملک میں محکمے بنتے ہیں، قوانین بنتے ہیں، ادارے بنتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں بچوں اب میں بھی آ گیا ہوں، آئے گا تو پتہ پڑے گا۔ دوسرے ممالک میں ادارے بنتے ہیں، قانون بنتے ہیں لوگوں کی سہولت کے لیے، اور جتنے ادارے بنتے ہیں اتنی زیادہ سہولتیں پہنچتی ہیں۔ میں نے کینیڈا میں ایک دوست سے پوچھا، اس کی جنرل سٹور تھا اس کا، اور اس میں میڈیکل کا شعبہ بھی تھا۔ اتفاق سے وہ چیک کرنے کے لیے آ گئے میڈیکل کے شعبے کو، اور ان ملکوں میں بغیر ڈاکٹر کی چٹ کے آپ ایک اسپرو کی گولی بھی نہیں لے سکتے۔ ہمارے ہاں نہیں کہ یہاں زہر بھی خرید لو، امرت بھی خرید لو، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اس کا ریکارڈ رہتا ہے، اور کہیں کوئی حادثہ ہو تو پتہ چل جاتا ہے فلاں بندے نے فلاں وقت فلاں سٹور سے فلاں چیز خریدی تھی۔ تو میں نے کہا یار تمہارا آج کا دن تو گیا، یہ چیکنگ والے آ گئے اور ایک ایک بوتل چیک کریں گے، اور ایک ایک جو بک گئی ہے وہ دیکھیں گے، جو خریدی ہے وہ کہنے لگا نہیں یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کیا ہوگا؟ اس نے کہا میں رجسٹر انہیں دے دوں گا، اور وہ شعبہ ہے، یہ بیٹھ جائیں گے اور چیک کرتے رہیں، کہیں انہیں کسی بات کی سمجھ نہ آئی تو مجھ سے پوچھ لیں گے، اگر ٹھیک ہے سمجھ آ گئی چیک کر کے دستخط کر کے چلے جائیں گے، میرے لیے تو کوئی پرابلم۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ہمارے ہاں تو آتے ہیں جناب تو وہ پہلے ان کے کھانے کا، اور پھر مرغے پکانے کا، اور پھر ان کی فیس دینے کا، اور ان کو پیسے دینے کا اہتمام ہو، اس کے باوجود بھی اعتراض لگا جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا جناب یہاں تو یہ عالم ہے کہ ابھی میری ٹیلی فون لائن اگر خراب ہو جائے تو میں ساتھ والے دوست سے کہوں گا، وہ محکمہ ٹیلی فون کو فون کرے گا، ان کی ذمہ داری ہے ود ان نو ٹائم جتنا جلدی ہو سکا وہ آئیں گے ٹھیک کر کے جائیں گے۔ بجلی میں نقص آ گیا، ایک فون کروں گا، محکمہ آئے گا ٹھیک کر کے جائے گا۔ یہاں محکمے سہولت کے لیے بنتے ہیں۔ تو قانون کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں پر اسے نافذ کیا جائے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، زندگی میں حسن پیدا کرے کہ نہ ان کا حق ضائع ہو ورنہ وہ دوسرے کا حق مار سکیں، یہ زندگی کا حسن ہے۔ اور اسی میں آسانی ہے کہ ہر بندہ اپنا حق آسانی سے لے لے، دوسرے کے حق میں مداخلت۔ قرآن کریم نے یہ طے کر دیا ہے کہ ہر فرد کا حق کیا ہے، اسے لینے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے، اور قیامت تک کے لیے کر دیا۔ جب یہ سارے مادی طریقے بتا دیے تو جو اصل کام انسان کی فضیلت کا اور اس کے بہترین مخلوق ہونے کا اور اشرف المخلوقات ہونے کا تھا وہ تو معرفت الہی تھا، اس کا سلیقہ بھی ضرور بتایا ہوگا، وہ بتایا۔ اور اس مختصر ترین کتاب نے پوری دنیا کے بسنے والوں کی قیامت تک کے لیے ضرورتوں کو مکمل پورا کر دیا اور ہر سوال کا جواب دے دیا۔ اب کوئی نہ سمجھ سکے تو یہ الگ بات ہے۔ کوئی ان پڑھ کسی جگہ جا کر بیٹھا، اخبار پڑھے تھے تو اس نے اخبار اٹھا لیا لوگوں پر روب ڈالنے کے لیے کہ میں بھی پڑھا لکھا ہوں، تو اخبار جو پکڑا وہ الٹا تھا۔ اشتہار تھا کسی ٹرک کمپنی کا، تو کسی نے پوچھا بھائی آپ، اس نے کسی نے دیکھا کہ اس نے الٹا اخبار پکڑا، تو اس نے پوچھا بھائی کوئی خبر ہمیں بھی سناؤ، کیا پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا اور تو کوئی خاص خبر نہیں، ایک ٹرک الٹ گیا ہے۔ وہ پکڑا ہوا ہے نا الٹا، تو ٹرک تو الٹا نظر آ رہا تھا۔ اب قرآن کو کوئی اس طرح پڑھے تو وہ الزام قرآن پر دے تو یہ تو مناسب نہیں ہے، لیکن قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھ کر پڑھے تو ہر سوال کا جواب میاں بیوی کے جھگڑے کا جواب ہے کہ اس کا کیا سلیقہ اور طریقہ اختیار کیا جائے، نہ سلجھ سکے تو جدائی کا راستہ کیا ہے۔
دو بندوں کو میاں بیوی کے رشتے ازدواج میں منتقل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پھر کیا ہے تو میاں پر کیا حقوق ہیں، بیوی پر کیا حقوق ہیں، میاں کے فرائض کیا ہیں، بیوی کے فرائض کیا ہیں، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، گھر سے فرد سے لے کر حکمرانی تک سارے اسالیب سکھا دیے۔ تو جو سب سے ضروری موضوع تھا اسے کیوں چھوڑتا؟ اختصار اور مختصر ترین کتاب ہونے کے باوجود اس شعبے کو بلا واسطہ غالباً 32 یا 35 دفعہ ذکر کا حکم ہے، اور بالواسطہ کوئی 700-800 کے قریب آیات ہیں جو بالواسطہ ذکر کا حکم دیتی ہیں۔ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے نام کو دہراؤ، وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ کے اسم ذات، اللہ کے نام، اللہ 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 کو دہراتے جاؤ۔ ظاہر ہے جو قرآن کو پڑھے گا مان کر، اس کا رشتہ قرآن سے پہلے نبی سے استوار ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو ذکر کرے گا یہ برکات نبوت کے حصول کا سبب بن جائے گا، اور جوں جوں اس کا سینہ روشن ہوگا تو اس کو معرفت الہی کی سمجھ آتی چلی جائے گی، اور یہ حاصل ہے حیات۔ اس کی تیاری کے لیے پوری زندگی کا نصاب ہے۔ حلال روزی کمائیں، سچ بولیں، دیانتداری سے رہیں، تمام امور میں شریعت کی پابندی کریں، نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں، روزہ رکھیں، حج کریں، احکام شریعت پر عمل کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کے دل کی حیات مضبوط ہوگی، اس کی صحت درست ہوگی، وہ کام کرنے کے قابل ہوگا۔ اب اسے کام کیا کرنا ہے؟ اسے کام کرنا ہے اللہ کو یاد کرنے کا، اللہ کے نام کی تکرار کا۔ اس لیے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوب، وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں ذکر سے غافل نہیں ہوتے، اللہ اللہ کرتے ہی رہتے۔ اس اللہ اللہ کا حاصل یہ ہوتا ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، پھر وہ مخلوق میں تفکر کرتے ہیں، کس نے بنائی، کیوں بنائی، اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہے، اس کا ماحصل کیا ہے، نتیجہ کیا ہوگا۔ اور یاد رہے تفکر ہمیشہ صفات الہی میں کیا جاتا ہے، ذات الہی میں نہیں۔ انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ اللہ کی ذات کے بارے سوچنا شروع کر دے، یہ انسان کے علوم اور استعداد سے بالا تر بات ہے۔ اللہ کو پہچانتا ہے اس کی صفات کے ساتھ، تو تفکر صفات میں ہوتا ہے۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کائنات کی تخلیق میں تفکر کرے، خالق کی عظمت اس سے ہویدہ ہوتی چلی جائے گی۔ اس کا وسیلہ بنایا نبی کو۔ اب صحابہ سارے صحابہ ہیں، ان میں جو عام صحابی ہے، اگر دنیا کی ساری دنیا کی ولایت جمع کی جائے تو وہ مل کر بھی اس کے خاک پاک کو نہیں پہنچتی، لیکن اس کے باوجود ان میں مدارج ہیں۔ سب اچھے ہیں، سب اچھے ہیں، ہر گلے را رنگو بوئے دیگر، لیکن بعض اچھوں میں بھی بہت ہی اچھے۔ اب ہر بندہ ابو بکر صدیق تو نہ بن سکا، ہر بندہ فاروق اعظم تو نہ بن سکا، ہر بندہ عثمان غنی تو نہیں ہے، ہر بندہ علی المرتضیٰ یا خلفائے اربعہ میں تو شامل نہیں ہے۔ اپنے اپنے مدارج ہیں، سب اچھے ہیں، لیکن بعض اچھوں میں بہت۔ یہ جو بہت اچھے ہیں انہیں کیا دولت ملی؟
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیوں سب پر سبقت لے گئے؟ اس لیے کہ وہ ظاہری، بدنی، جسمانی، مالی طور پر بھی سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، اور قلبی طور پر بھی سب سے زیادہ قریب تھے۔ ہجرت کا واقعہ مورخین نے بڑی شرح و بحث سے سیرت میں بھی لکھا ہے، تاریخ میں بھی لکھا ہے۔ ایک تاریخ لکھی تھی ایک شیعہ عالم نے، علامہ بازل ایرانی، اس تاریخ کا نام ہے حملہ حیدری۔ اب وہ کتاب بڑے عرصے سے نایاب ہے، بلکہ اور اس بدل کر بعض واقعات کو تبدیل کر کے اس نام سے کتابیں چھاپ دی گئی ہیں، انہی مولانا کے نام سے جو عام مارکیٹ میں ملتی ہیں۔ اصل نسخہ جو ہے وہ نایاب ہے، الحمدللہ ہماری لائبریری میں اصل نسخہ موجود ہے، حضرت رحمۃ اللہ کے پاس تھا اور اب بھی موجود ہے۔ اس میں وہ واقع ہجرت لکھتے ہوئے کہتا ہے، لمبا واقعہ ہے، میں مختصر سی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں، کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم در اقدس سے نکلے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور دونوں وہاں سے دونوں ہستیاں نکلیں، تو علامہ بازل کہتے ہیں چو رفتند چندی ز دامان دشت، قدوم فلک سایہ مجروح گشت، کہ جب پہاڑی پر تھوڑا سا سفر، جنگل میں تھوڑا سا سفر، دشت میں، صحرا میں تھوڑا سا سفر حضور نے کیا، قدوم فلک سایہ مجروح گشت، تو آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے۔ یار جوتا بھی پائے اقدس کو بوسے دیتا، اور زمین اور پتھر بھی پائے اقدس کو چومنا شرف سمجھتا، انہوں نے زخمی کیوں کر دی؟ اس کا اپنا نظام ہے۔ جو رفتند چندی ز دامان دشت، قدوم فلک سایہ مجروح گشت، اہل سنت کی تو ساری کتابوں میں ہے، اہل تشیع کے ہاں بھی علامہ بازل نے اس طرح اسے منظوم کیا ہے۔ وہ آگے لکھتے ہیں ابو بکر آنگا بدوشش گرفت، جب آپ کے قدم مبارک زخمی ہو گئے تو ابو بکر صدیق نے حضور کو کندھے پہ اٹھا دیا۔ ابو بکر آنگا بدوشش گرفت ولے ای حدیث است جائے نہفت، کہتے ہیں لیکن یہ بات بندے کو حیران کر پریشان کرنے کے لیے کافی ہے، کیا کہ در کس چنا قوت آمد پدید کے بارے نبوت تمانت کشید، کہ ایک بندے میں اتنی طاقت آ گئی کہ وہ نبوت کا بوجھ اٹھایا جا رہا ہے ثور کی طرف۔ اللہ نے ایک بندے کو اتنی طاقت دے دی، یعنی ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضور کے قدم مبارک سے زمین محروم تھی، زمین ابو بکر کے پاؤں چوم پر رہی تھی اور ابو بکر کے دوش پہ حضور سوار تھے۔ تو کوئی دوسرا ایسا ہے؟ یعنی یہ کیفیت قرب نبوت سے ملی نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، جب کہ آپ استراحت فرما رہے تھے اور آسمان کھلا اور صاف تھا، ستاروں سے بھرا ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حبیب کبریار، بہت احسان ہے امت پر ان کا، بے پناہ مسائل اور بے پناہ ارشادات نبوی ہیں جو ان کی معرفت امت تک پہنچے، بلکہ خانگی امور کا بیشتر حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وساطت سے امت تک پہنچا۔ انہوں نے ایک عجیب سا سوال کر دیا، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کی نیکیاں ایسے بھی ہوں گی جیسے یہ آسمان ستاروں سے بھرا ہے؟ میں بڑی دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ کیا مقام ہے اس ہستی کا۔ بعثت عالی سے نبی مبعوث ہونے سے لے کر وصال تک
ہر لمحے ہر آن ایک نیا سوال اور اس کا صحیح ترین جواب. کبھی بیٹھ کر سوچئے گا. میں اکثر سوچتا ہوں کہ اللہ کیا عظمت دی تو نے کہ کوئی علم نہیں حضور کے علم میں نہیں ہے. حضور نہیں جانتے کہ یہ آنے والا کیا پوچھے گا. کوئی مطالعہ کر کے نہیں جلوہ افروز ہوتے. کسی کتاب کو دیکھ کر نہیں آتے. آنے والا سوال کر دیتے ہیں, حضور جواب ارشاد فرما دیتے ہیں, اور جواب اتنا پکا ہوتا ہے کہ قیامت تک اس سوال کا وہی جواب صحیح ہے. انہوں نے پوچھ لیا. عجیب بات تھی. یہ تو لوح محفوظ کی بات تھی, آگے کی بات تھی, عالم بالا کی بات تھی کہ کس کی نیکیاں نامہ اعمال میں کتنی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکی سی مسکراہٹ سے فرمایا, ہاں عمر فاروق کی نیکیاں اور اعمال نامہ ایسا ہی ہے جیسا تم آسمان دیکھ. انہیں فوراً خیال گزرا کہ حضرت عمر فاروق کی نیکیاں ایسی ہیں تو میرے والد کہاں گئے, ابو بکر کہاں گئے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر کے وہ لمحات جو سور کی تنہائیوں میں اسے میرے ساتھ نصیب ہوئے, انہیں کائنات کی کوئی چیز نہیں مل سکتی. وہ انہی کا حصہ. اب بات بھلا کہاں رہتی ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ بھی تو اسی گھر میں, حضور کے گھر میں تھیں. آپ کی اہلیہ مبارکہ ام المومنین تھی. انہوں نے سنا, انہوں نے والد ماجد کو بتایا. جب فاروق اعظم نے صبح سنا تو پہلے دوڑتے دوڑتے سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس گئے. اس سے پہلے کہ انہیں پتہ چل جائے میں ان سے بات کر. انہیں خوشخبری سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری نیکیوں کے بارے یہ ارشاد فرمایا ہے, رات کی جس طرح صاف آسمان ستاروں سے بھرا ہے میرا اعمال نامہ اس طرح نیکیوں سے بھرا ہے. کہا ماشاءاللہ, حضور نے فرمایا تو حق فرمایا, آپ کو مبارک ہو. کہنے لگے میں مبارک لینے نہیں آیا. پھر کس لیے تشریف لائیں؟ میں آیا ہوں کہ یہ ساری نیکیاں آپ لے لیں اور سور کے چند لمحات مجھے دے دیں. انہوں نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا؟ کبھی قرب محبوب بھی بیچا جاتا ہے. دنیا میں ہر شے بک سکتی ہے, ہر شے خریدی جا سکتی ہے, ہر شے دی جا سکتی ہے, لی جا سکتی ہے, لیکن قرب محبوب کی کیفیات نہیں بکا کرتی. یہ وہ دولت ہے جو اللہ دے تو نصیب ہوتی ہے, یہ خریدی نہیں جا سکتی, یہ نہیں ہو سکتا. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو ایک دعوت پکا دو تو 50 بندے جمع ہو جاتے ہیں, گوشت حلوہ کھاتے ہیں, سارا دن ہلتے جلتے رہتے ہیں, پڑھتے ہیں یا نہیں ہم تو دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے کر رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں 50 قرآن جو ہیں وہ بخش دیے. میرا خیال ہے, سوچتا ہوں میں کبھی کبھی میں بھی غلط ہو سکتا ہوں, کوئی میرا ضروری نہیں جو میں سوچتا ہوں وہی صحیح ہو, لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ شاید ان کے اس پڑھنے میں کوئی وزن نہیں ہے, ورنہ یوں سستا نہ بیچتے, ایک پلیٹ پہ نہ دیتے. اسی پلیٹ کے لیے آپ کسی سے 10 روپے مانگنے دے دے گا, 50 مانگے تو وہ کہے گا ایک پلیٹ کے 50 کیوں دوں, اسے روپے کی قیمت کا پتہ ہے. اسے قرآن کی قیمت کا اندازہ ہوتا تو ایک پلیٹ پہ دیتا. میں سوچتا رہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایکٹنگ کی ہے, بات شاید کوئی نہیں. یہ جو ہم پنجابی میں جسے ونگار کہتے ہیں نا, کہ مختلف لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک کام کرا لیا اور ایک وقت کی روٹی دے دی. زمیندار کا بننا ٹوٹ جائے تو ونگار کرتا ہے, لوگ آگے بیل لے آئے, اس کے پیچھے وہ کرا مٹی کھینچ کر بنا برابر کر دیا, انہیں حلوہ کھلا دیا, اس کا کام بھی ہوگا ان کا بھی. یہ جو ہم ونگار کر کے میت بخشواتے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس میں بات کوئی نہیں بنتی.
جس نیکی پہ یقین ہو کہ یہ میری نیکی ہے وہ دینے کو دل نہیں کرتا، اور جو دیتے ہیں وہ میرا خیال ہے ڈالڈا قسم کی ہوتی ہے کہ نام گھی کا ہوتا ہے اور بیچ میں ڈالڈا ہوتا ہے۔ اب تو ڈالڈے بھی خالص نہیں دے، بہرحال یہ الگ موضوع ہے۔ تو یہ جو یکسوئی جو حضور کے دوش مبارک پہ سوار ہونے سے ابوبکر صدیق کو نصیب ہوئی، جو سور کی تنہائیوں میں جب حضور ان کی گود میں سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے، جو انہیں نصیب ہوئی، یہ کیا تھی؟ پوری دلی توجہ محبوب کی طرف۔ اب جو انوارات کی بارش ہو رہی تھی وہ ایک ہی فرد کے قلب اور سینے پہ ہو رہی تھی، آگے دنیا میں جا رہی تھی وہاں سے ہو کر۔ یہی مراد کثرت ذکر سے ہے کہ انسانی فکر اور سوچ جو ہے ایک وقت دو طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ ما جعلنا لرجل فی جوفہ من قلبین، کسی کے سینے میں دو دل نہیں ہے، یعنی انسان ایک وقت میں ایک طرف متوجہ رہ سکتا ہے، دو طرف نہیں۔ جب کثرت ذکر سے ذکر کی طرف متوجہ ہو جائے گا تو دنیا و مافیا سے کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائے گا، اور جب ذکر کرتے ہوئے بھی امور دنیا سوچنا شروع کر دے گا تو یہ صرف ایکسرسائز رہ جائے گی، فکر ادھر چلی جائے گی اور اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بزرگان دین نے ذکر کے مختلف طریقے لکھے ہیں، آپ تصوف کی کتابوں میں دیکھیں بے شمار طریقے ملتے ہیں، جن میں ایک طریقہ پاس انفاس ہے جو ہمارے اس نسبت میں اس سلسلہ عالیہ میں جسے بطور بنیاد استعمال کیا جاتا ہے۔ پاس انفاس کا مطلب یہ ہے، پاس ہوتا ہے نگرانی کرنا، انفاس جمع نفس کی ہے، پاس انفاس سے مراد ہے ہر سانس کی نگرانی کی جائے، یعنی جب آپ اندر سانس جاتا ہے تو لفظ اللہ دل میں لے کے جاتے ہیں، باہر آتا ہے تو ہو خارج کرتے ہیں، تو اس پر پوری توجہ بھی رکھیں۔ یہ نہیں کہ وہ ایک ایکسرسائز رہ جائے اور آپ کہیں کھیتوں میں آپ کی سوچ پھرتی ہو اور کہیں دکان پہ بیٹھی ہو اور کہیں بازار میں پھر رہی ہو، پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ یعنی اس کی چوکیداری بھی کرے، نگرانی کرے، اس پہ پوری توجہ دے۔ پاس انفاس کا معنی یہ ہے کہ جب آپ ذکر کرتے ہیں اور اگر بندہ ذکر کی طرف متوجہ رہے اور اس کیفیت کو زندہ رکھے کہ اللہ اللہ جا رہا ہے، خارج ہو رہا ہے، تو پھر دوسری طرف سوچ نہیں جاتی۔ مجبوریاں، ضرورتیں، پریشانیاں، اگر سوچ بھٹکنے لگے تو اسے جھٹک دے، پھر واپس آ جائے۔ انسان کوئی ڈمی تو ہے نہیں، بے شمار اس کی تکلیفیں، بے شمار راحتیں، بے شمار رشتے، بے شمار تعلقات، بے شمار مجبوریاں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ سوچ بھٹک جائے، لیکن یہ نہیں کہ جدھر بھٹکی پھر ادھر سوچنا شروع کر دیا۔ یہی حال نماز کا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں نماز میں خیالات آتے ہیں، خیالات کا آنا تو ایک فطری عمل ہے، آئیں گے، انہیں چھوڑ کر نماز کی طرف متوجہ ہونا، حضور نے فرمایا اس میں جہاد کا ثواب۔ خیال لانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، از خود سوچنا شروع کر دیجیے، ہوتا ہے خیال لانا۔ ایک ہے کہ آپ متوجہ ہیں نماز کے، کوئی خیال آ گیا، خیال آنا اور بات ہے، خیال لانا اور بات۔ خیال لانا مفسد صلاۃ ہے، خیال آنا اور اسے جھٹک کر اس طرف متوجہ ہو جانا، اس میں جہاد کا ثواب ہے۔ اسی طرح ذکر میں بھی ہو سکتا ہے کوئی خارجی خیال در آئے تو اسے جھٹک دیں اور پھر اس پہ شروع ہو جائے اللہ 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 جا رہا ہے، اس کا حق ادا کریں۔ یہ آپ کو
آپ کے قلبے کو جلا بخشے گا، انوارات سے روشن کرے گا، اور پھر اس سے تفکر پیدا ہوگا صفات باری میں، اور جتنا وہ تفکر نصیب ہوگا اتنا ادراک ہوگا عظمت باری۔ اور دنیا میں ہم اس بازار میں ہم یہی کچھ خریدنے آئے ہیں، نقد حیات لے کر۔ یہ جو ایک ایک سانس ہے نا، یہ ہماری نقدی خرچ ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس گنتی کی سانسیں ہیں۔ اس عالم آب و گل میں ایک ایک سانس جو لیتے ہیں تو ہماری وہ نقدی خرچ ہو رہی ہے، صرف ہو رہی ہے۔ اس کا اصل مصرف یہ ہے کہ یہاں سے ہم معرفت الہی لے کے اٹھیں اور میدان حشر میں سرخرو ہوں اور اللہ کے جوار رحمت میں جگہ پائیں اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ من زحزح عن النار ودخل الجنہ فقد فاز، جو دوزخ سے بچ گیا اور جنت چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا، جیت گیا۔ زندگی کی اس بازی میں وہ جیتا جو دوزخ سے بچ گیا۔ تو یہ ساری محنت، سارا مجاہدہ، سارا ہیلا اس لیے ہے کہ محنت کریں اور یاد رکھیں شیخ کی توجہ جو ہوتی ہے اس کی مثال بارش کی ہوتی ہے۔ بارش جب برستی ہے چٹان پر بھی، کھیت کھلیان پر بھی، جنگل و صحرا پر بھی برس جاتی ہے۔ نتائج مختلف نکلتے ہیں۔ کھیتوں میں فصلیں اگتی ہیں، جنگلوں میں سبزہ درخت اگتے ہیں، چٹانوں پر اگر کوئی تل بھر مٹی ہوگی تو وہ بھی دھل جاتی ہے اور وہ سنگلاخ چٹانیں نکل آتی۔ توجہ کو قبول کرنا طالب کے ذمہ ہے، اور قبولیت ہوگی جب آپ اپنے ہر سانس کی نگرانی اور اس طرف متوجہ رہیں گے۔ آپ کہیں اور سوچتے رہیں گے تو وہ اثرات مرتب نہیں ہوں۔ جب آپ اتنی تکلیف کرتے ہیں، گھر کے کام کاج چھوڑ کر آتے ہیں، یہاں رہتے ہیں، تو یہ اتنا مجاہدہ کرتے ہیں، تو یہ خیال رکھیں کہ واقعی ہر سانس کی نگرانی کی جائے، اور یہ صرف ذکر میں نہیں کی جائے، ایسی عادت بنائیں کہ چلتے پھرتے، آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر حال میں یہ احساس ہمارے ساتھ زندہ رہے، ہر حال میں یاد خدا چلتی رہے، اسی پہ حیات بسر ہو، اسی پہ موت آئے، اور اللہ کرے کہ میدان حشر میں یہی ذکر کرتے ہوئے اٹھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی صحبہ آمین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم نور قلوبنا من نور المعرفۃ والایمان، اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم برحمتک یا رب۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔
حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔